یقین نہیں ہوتا کہ ہندو اور اسلام مذہب میں اتنی زیادہ سملیرٹیز ہیں، جسے دیکھ کر لگتا ہے کہ یہ ایک ہی مذہب کے دو الگ الگ ورژنز ہیں، جیسا کہ ہندو اسکرپچرز میں نبی پاک کا ذکر ہونا اور یہاں تک کہ کعبہ کا بھی ذکر ہے۔ ہندو مذہب کی کتابوں اور قرآن میں کئی باتیں تو ایگزیکٹ سیم لکھی ہیں، لیکن یہ سب جاننے سے پہلے ہمیں ان دونوں ریلیجنز کی ہسٹری کو جاننا ہوگا۔ اللہ کے نبی کو سورۃ فجر میں سورت بہت پسند ہے۔ ویدوں کا رس نچوڑ کر کے محمد صاحب نے پرماتما کی عبادت کر کے پرماتما کے پیغام کو ایک ہی کلمے میں دے دیا۔ اس سے بڑا گرنتھ دنیا میں اور کیا ہو سکتا ہے؟ سال 610 BC جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نبوت ملی اور اللہ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے اپنا پیغام لوگوں تک پہنچایا، اس طرح اسلام مذہب شروع ہوا۔ لیکن اگر ہندو مذہب کی ہسٹری کو دیکھا جائے، اس کا سٹارٹنگ پوائنٹ کسی کو نہیں پتا کہ یہ مذہب کب بنا اور کس نے بنایا۔ بہت سے اسکالرز کا ماننا ہے کہ ہندو مذہب 5000 سال پرانا ہے، کیونکہ انڈس ویلی سویلائزیشن میں اس ریلیجن سے جڑے کچھ ایویڈنس ملے ہیں۔ انڈس ویلی آج کے ٹائم میں پاکستان کے پنجاب پروونس میں موجود ہے۔ ہندو اپنے مذہب کو سناتن دھرم بولتے ہیں، یعنی کہ ایسا دھرم جو ہمیشہ سے تھا، لیکن صحیح طور پر ہندو مذہب کو اس کے ویدک پیریڈ کے بعد ہی ریکگنائز کیا جاتا ہے، جب 1500 سے 2000 BC میں ہندو مذہب کے ویدوں کو لکھا گیا تھا۔ جس طرح اسلام میں ہمارے پاس قرآن ہے، اسی طرح ہندو مذہب میں وید ہوتے ہیں۔ اس کے علاوہ ہندو لفظ کے پیچھے بھی بڑی انٹرسٹنگ سٹوری ہے۔ یہ جو ہندو لفظ ہے، اس کا آج کے ہندو مذہب سے پہلے کوئی تعلق نہیں تھا۔ ہندو لفظ سندھو ندی کے پاس رہنے والے لوگوں کو کہا جاتا تھا۔ سندھو ندی انڈیا اور پاکستان میں بہتی ہے، اور ہندو لفظ بھی اس ریور کے پاس رہنے والے لوگوں کو کہا جاتا تھا۔ اس کا آج کے ہندو مذہب سے پہلے کوئی تعلق نہیں تھا، لیکن پھر کئی فیمس ہندو پورٹس نے اس لفظ کو مذہب سے جوڑا، اور اسی طرح سے ہندو لفظ کو آج کے ہندو مذہب سے جوڑ دیا گیا۔ اسی طرح اسلام لفظ ایک عربک ورڈ ہے جس کا مطلب ہے خود کو اللہ کے حوالے کر کے سکون پا لینا۔ ہندو مذہب اسلام کی طرح آرگنائز مذہب نہیں ہے، جس طرح پورا اسلام قرآن اور حدیث پر ٹکا ہے، اس طرح ہندو مذہب بالکل نہیں ہے۔ ہندو مذہب کے بلیفز ٹریڈیشنل، ریجنل اور کاسٹ بیسس پر ڈفرینٹ ہوتے ہیں۔ وید، بھگوت گیتا، اپنشد، پران یہ ہندو مذہب کی اوتھینٹک کتابیں ہیں، جس سے ہندو مذہب کو سمجھا جاتا ہے، لیکن ویدوں کو ہندو مذہب میں سب سے اوتھینٹک سورس مانا جاتا ہے، جس طرح ہمارے اسلام میں قرآن اور حدیث کی کتابیں ہیں۔ ہندو مذہب کے وید، اپنشد اور پران آج سے ہزاروں سال پہلے کئی انٹیلیجنٹ لوگوں نے لکھے تھے۔ اس وقت لوگ ایک ساتھ بیٹھ کر ایک دوسرے کے ساتھ نالج شیئر کرتے تھے، اور اسی نالج کو ان کتابوں میں لکھا گیا ہے۔ ان ٹیکسٹس کے علاوہ بھی ہندو مذہب میں مہابھارت اور رامائن جیسی کہانیاں ہیں۔ اسلام کی طرح ہندو مذہب میں بھی فرقے بنے ہوئے ہیں۔ نبیوں کا کانسیپٹ بھی اسلام اور ہندو مذہب دونوں میں ہے۔ اسلام میں جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ اللہ نے 1,24,000 نبیوں کو بھیجا تھا، اور میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے آخری نبی ہیں، ان کے بعد کوئی نبی نہیں آئے۔ اسی طرح ہندو مذہب میں اوتار کو مانا جاتا ہے۔ ہندو مانتے ہیں کہ جب دھرم مشکل میں ہوتا ہے تو بھگوان خود سے انسان کی شکل میں دھرم کو بچانے آتے ہیں، جسے وہ اوتار کہتے ہیں۔ اوتار کا مینشن ہمیں کسی بھی وید میں نہیں ملتا ہے سوائے گیتا اور پران کے، لیکن اسلام میں نبی تو اللہ کے بندے ہوتے ہیں، نہ کہ اللہ خود سے انسان کی شکل میں آتا ہے۔ لیکن کئی اسکالرز کا ماننا ہے کہ یہ اوتار لفظ ان دو لفظوں سے مل کر بنا ہے، اس کا مطلب ہوتا ہے نیچے بھیجا گیا۔ تو اسکالرز کا ماننا ہے کہ اوتار ان لوگوں کو کہا جاتا ہے جن کا خدا سے خاص تعلق ہوتا ہے۔ ایسے لوگوں کا ذکر ہمیں چاروں ویدوں میں بھی ملتا ہے، اور ویدوں کو تو ہندو مذہب کی سب سے اوتھینٹک کتاب مانا جاتا ہے۔ ہو سکتا ہے کہ اوتار اصلیت میں نبی ہی ہوں، لیکن اگر میں آپ کو کہوں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر ہندو کتابوں میں ہے تو آپ اس بات پر بالکل یقین نہیں کرو گے۔ بھوشیہ پران میں یہ لکھا ہے کہ ایک محمد نام کا رستم اپنے ساتھیوں کے ساتھ عرب میں آئے گا۔ یہاں صاف طور پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام محمد لیا گیا ہے، اور یہ بھی لکھا ہے کہ وہ عرب میں آئے گا، اور یہاں نبی پاک کے ساتھی یعنی صحابہ کرام کا بھی ذکر ہے، اور یہاں یہ بھی لکھا ہے کہ وہ پوری انسانیت میں سب سے بہتر ہوگا۔ اسی طرح اتھرو وید میں بھی لکھا ہے کہ وہ نرشنسا ہوگا، وہ کراما ہوگا، جو کہ 60,000 دشمنوں میں بھی محفوظ رہے گا۔ یہاں بتایا گیا ہے کہ وہ نرشنسا ہوگا۔ نرشنسا کا مطلب ہوتا ہے تعریف کرنے والا، اور کوراما کا مطلب ہوتا ہے پیس پھیلانے والا۔ اور آپ یہ تو اچھے سے جانتے ہیں کہ اللہ نے نبی پاک کو پوری دنیا کے لیے رحمت بنا کر بھیجا تھا، لیکن کوراما کا ایک اور مطلب ہوتا ہے ایمیگرنٹس، اور نبی پاک بھی مکہ چھوڑ کر مدینہ چلے گئے تھے، کیونکہ اس وقت مکہ کے لوگ آپ کے دشمن بن چکے تھے۔ اس کے علاوہ اتھرو وید میں بھی لکھا ہے کہ وہ اونٹ پر سواری کرے گا جس کا رتھ آسمان کو چھوئے گا۔ آپ کو یہ بھی اچھے سے پتا ہوگا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی زندگی میں کتنی بار اونٹ پر سفر کیا ہے۔ اس کے علاوہ اتھرو وید میں بھی لکھا ہے کہ وہ لوگ جنگ کے میدان میں تعریفیں سنیں گے تو ان کی ہمت بڑھ جائے گی، اور وہ 10,000 دشمنوں سے لڑے بغیر جیت جائیں گے اور کاروں کے خلاف لڑیں گے۔ یہاں لکھا ہے کہ جب وہ جنگ کے میدان میں تعریفیں سنیں گے تو ان کی ہمت بڑھ جائے گی، یہی اللہ قرآن میں فرماتا ہے۔ اور جب مومنوں نے کافروں کے لشکر کو دیکھا تو کہنے لگے یہ وہی ہے جس کا خدا اور اس کے پیغمبر نے ہم سے وعدہ کیا تھا، اور خدا اور اس کے پیغمبر نے سچ کہا تھا، اور اس سے ان کا ایمان اور اطاعت اور زیادہ ہوگا۔ اور ہسٹری میں جب موتا کی جنگ ہوئی اس وقت 3,000 مسلمان 10,000 کافروں کے مقابلے میں تھے۔ اور یہاں یہ بھی لکھا ہے کہ وہ کاروں کے خلاف لڑیں گے۔ کاروں کا مطلب ہوتا ہے تعریف کرنے والا،
अगर हम इसे अरबी में ट्रांसलेट करें तो ये बनता है अहमद, जो कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ही एक नाम है। इसके अलावा भी मंत्र नंबर 7 में लिखा है, भगवान की मदद से अभांडू बेस्ट चीफ्स और 60,099 दुश्मनों को हराएगा। और यहाँ जिस इंसान का नाम अभांडू लिया गया है, इसका मतलब होता है यतीम, जो कि हम जानते हैं कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बचपन से यतीम थे। सामवेद में ये लिखा है कि इस ऋषि को इसकी माँ दूध नहीं पिलाएगी। नबी पाक ने भी अपनी माँ का दूध नहीं पिया, क्योंकि आपको आपकी दाई हलीमा सादिया ने दूध पिलाया था। इस तरह इस्लाम में हम इमाम मेहदी का इंतजार करते हैं और हमें पता है कि क़यामत से पहले इमाम मेहदी का ज़ुहूर होगा। इसी तरह हिंदू मजहब में लोग कल की अवतार को मानते हैं और इनका ये मानना है कि जब भी कलयुग होता है तो कल की अवतार अपीयर होता है, जो कि विष्णु का ही एक अवतार होता है। कल की अवतार का हिंदू आज इंतजार कर रहे हैं। इनका मानना है कि कल की अवतार बहुत जल्द इस दुनिया में अपीयर होगा। इसी पर हिंदू मजहब के बहुत बड़े स्कॉलर पंडित वेद प्रकाश ने एक किताब लिखी, जिसमें उन्होंने बताया था कि हिंदू जिस कल की अवतार का इंतजार कर रहे हैं वो ऑलरेडी इस दुनिया में आ चुका है, और वो कल की अवतार हमारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थे। वेदों में लिखा है कि कल की अवतार भगवान का आखिरी मैसेंजर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी अल्लाह के आखिरी नबी हैं। इस अवतार के बाप का नाम विष्णु भगत होगा और इसकी माँ का नाम सोमनिब होगा। यहाँ इस अवतार के बाप का नाम विष्णु भक्त बताया है। विष्णु भगत का मतलब है विष्णु का बंदा, और नबी पाक के वालिद का नाम था अब्दुल्ला, जिसका मतलब है अल्लाह का बंदा। इन दोनों लफ्जों का ऑलमोस्ट सेम मीनिंग है। इसी तरह इस अवतार की माँ का नाम सोमनिब बताया गया है, जिसका मतलब है शांति। नबी पाक की माँ का नाम था हजरत आमना, जिसका मतलब भी शांति ही है। हिंदू मजहब की बड़ी किताबों में लिखा है कि कल की अवतार जैतून और खजूर पर जिंदा रहेगा, बिल्कुल जैसे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अरब में खजूर और जैतून इस्तेमाल करते थे और इसे पसंद भी बहुत करते थे। वेद में लिखा है कि कल की अवतार अपनी ज़मीन के रिस्पेक्टेड खानदान में पैदा होगा। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी अरब के इज्जतदार खानदान कुरैश में पैदा हुए थे। हिंदू मजहब में ये भी लिखा है कि कल के अवतार को भगवान गार में अपना मैसेज देंगे, एग्जैक्टली जैसे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हजरत जिब्राइल ने गार हिरा में अल्लाह का पहला मैसेज दिया। किताबों में ये भी लिखा है, जिसे हिंदू मानते हैं, कि कल के अवतार को भगवान एक ऐसा घोड़ा देंगे जिसकी मदद से वो पूरी दुनिया, सातों आसमान और ज़मीन घूमेगा। इस तरह नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बुराक पर मेराज का सफ़र किया। किताबों में ये भी लिखा है, इस अवतार को भगवान खुद मदद देंगे, एग्जैक्टली जिस तरह अल्लाह ने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बदर की जंग में मदद की। हिंदू मजहब की किताबों में लिखा है कि कल की अवतार घोड़ा और तीर चलाने में माहिर होगा, जैसे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थे। जिस पर पंडित वेद प्रकाश का कहना है कि आज के दौर में तो कोई घोड़ों और तीरों का यूज़ नहीं करते। ये दौर तो कब का जा चुका है। अब तो मिसाइल्स, बॉम्ब्स और टैंक्स से जंगें लड़ी जाती हैं। तो इसीलिए हिंदू का इस अवतार का इंतजार करने का कोई पॉइंट नहीं है। ये अवतार नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ही थे, जो कि आज से 1400 साल पहले जा चुके। आप देख सकते हो नबी पाक का जिक्र हिंदू मजहब में भी है, और इसके अलावा दुनिया के कई रिलीजियंस में नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र है। हिंदू और इस्लाम मजहब में और भी सिमिलैरिटीज़ हैं। जिस तरह हम जन्नत और दोज़ख पर ईमान रखते हैं, हिंदू मजहब में स्वर्ग और नरक है। हम ईद पर जानवर कुर्बान करते हैं, हिंदू भी जानवर कुर्बान करते हैं। हम ज़कात देते हैं और हिंदू दान करते हैं। हम रोज़ा रखते हैं, हिंदू व्रत रखते हैं। हम हज करने मक्का जाते हैं। लेकिन क्या आपको पता है कि मक्का का जिक्र भी हिंदू स्क्रिप्चर्स में है? आपने बिल्कुल सही सुना। हरिहरेश्वर महात्म्य में एक मंत्र है। इस मंत्र में लिखा है कि मक्का में विष्णु के पाँव के फुटप्रिंट्स हैं। यहाँ विष्णु से मुराद खुदा है, क्योंकि विष्णु का मतलब होता है सबको संभालने वाला, जो कि अल्लाह के एक और नाम इल्मुकीतु का भी यही मतलब है। और हम मुसलमान भी काबा, जो कि मक्का में सिचुएटेड है, उसे अल्लाह का घर मानते हैं। इसके अलावा ऋग्वेद में लास्पुर नाम की जगह को लिखा है, जो कि नाभा पृथ्वी पर सिचुएटेड है। यहाँ गौर करने वाली बात यह है कि इस लास्पत वर्ड का मतलब अल्लाह की जगह है, क्योंकि ला का मतलब है अल्लाह, शपथ का मतलब है जगह, और यहाँ बताया गया है कि ये जगह नाभा पृथ्वी पर है। नाभा पृथ्वी का मतलब है जमीन के दरमियान, यानी कि ये जगह अर्थ के सेंटर में मौजूद है। आप जानकर हैरान हो गए कि काबा भी अर्थ के सेंटर में है। आप देख सकते हो कि इस्लाम और हिंदू मजहब में कितनी ज़्यादा सिमिलैरिटीज़ हैं, लेकिन जो सबसे बड़ा डिफरेंस लोगों को लगता है वो ये है कि इस्लाम में हम एक अल्लाह को मानते हैं और मूर्ति पूजा भी इस्लाम में हराम है, लेकिन हिंदू अलग अलग खुदाओं को मानते हैं और मूर्ति पूजा करते हैं। जबकि उपनिषदों में ये साफ साफ लिखा है वो एक है और उसका दूसरा नहीं। उसके ना तो माँ बाप हैं और ना ही उसका कोई खुदा है। उस जैसा कोई नहीं, उसे इंसान की आंखें देख नहीं सकती। भगवद गीता में भी लिखा है कि जिनकी अक्लों को उनकी इच्छाओं ने चुरा लिया है वो इन मूर्तियों की पूजा करते हैं, उस एक खुदा को छोड़कर। इसी तरह यजुर्वेद में भी लिखा है उसकी कोई तस्वीर नहीं, उसे किसी ने पैदा नहीं किया और वो इबादत के लायक है। उसका कोई जिस्म नहीं, वो पाक है। वो अंधेरे में गहरे डूब जाते हैं, वो संभूति यानी तख्लीक की इबादत करते हैं। इतना ही नहीं, ऋग्वेद में भी लिखा है पादरी एक खुदा को कई नामों से पुकारते हैं, उसकी इबादत करो जिस जैसा कोई नहीं, जो अकेला है। सिर्फ एक खुदा है, दूसरा नहीं, हरगिज नहीं, हरगिज नहीं, कम से कम नहीं। उसके सिवा किसी की इबादत न करो, सिर्फ उसी की इबादत करो। अथर्ववेद में भी लिखा है खुदा सबसे अजीम है,
یہ ساری باتیں قرآن میں ایگزیکٹلی سیم ٹو سیم لکھی ہیں۔ ہندو مانتے ہیں کہ پورے یونیورس کو برہما نے بنایا ہے۔ برہما کا مطلب ہوتا ہے کریٹر، جسے آپ اللہ بھی کہہ سکتے ہیں۔ شنکر آچاریہ جی جو ہندو مذہب کے سب سے بڑے اسکالر تھے، انہوں نے کہا تھا کہ برہما ہی سچ ہے۔ وہ بھی ایک ہی خدا میں مانتے تھے، یعنی کہ خدا ایک ہے اور وہی سچ ہے۔ لیکن اگر ہندو مذہب میں ایک خدا کا ماننے کا کہا گیا، پھر کیوں لوگ مورتیوں کی پوجا کرتے ہیں؟ اسلام 1400 سال پرانا مذہب ہے، اور جیسا کہ آپ جانتے ہو کہ اسلام میں اللہ کے علاوہ کسی اور کی عبادت کرنا سخت گناہ ہے، پھر بھی آج آپ دیکھ سکتے ہو کہ کتنے مسلمان شرک کرتے ہیں۔ ہندو مذہب 5000 سال پرانا ہے، تو وہاں ایسا ہونا تو کوئی خاص بات نہیں ہے۔ گوتم بدھ خود ساری زندگی لوگوں کو بتوں کی پوجا کرنے سے روکتے رہے، لیکن ان کے مرنے کے بعد لوگوں نے ان کی ہی پوجا کرنا شروع کر دیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب لوگوں کو سمندر پار کروایا، تو سمندر پار کرتے ہی ایک انسان نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو یہ کہہ دیا کہ آپ ہمیں اپنے رب کی کوئی مورتی بنا دیں تاکہ ہم اس کی پوجا کر سکیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے لوگوں کو اللہ کی عبادت کرنے کی تعلیم دی، اور لوگوں نے انہیں ہی خدا بنا دی۔ اس طرح اسلام میں اللہ کے 99 نام ہیں، اسی طرح ہندو مذہب میں ایک ہی خدا کے الگ الگ اوتار ہیں۔ اس طرح اللہ کا ہر نام اس کی نئی خوبی بیان کرتا ہے۔ اسی طرح جس کو اچھائی پسند ہے وہ شیو کو مانتا ہے، جسے پیار پسند ہے وہ کرشنا کو مانتا ہے، یعنی کہ یہ سارے اس ایک ہی خدا کی الگ الگ خوبی کو ریپرزینٹ کرتے ہیں، اور وہ خدا صرف ایک ہے، جو کہ ہم نے دیکھا کہ ویدوں میں بار بار کہا گیا ہے۔ جس طرح اللہ کو کوئی رحمان کے نام سے یاد کرتا ہے تو کوئی مالک کے نام سے، لیکن یاد تو اس ایک ہی کو کیا جا رہا ہے۔ لیکن اب پرابلم یہ ہے کہ ہندوؤں نے اس ایک خدا کو چھوڑ کر ان مورتیوں کو پکڑ لیا ہے، جو کہ انسان نے خود بنائی ہے، اور وہ خود کی بنائی ہوئی چیز کے پیار میں پڑ گیا ہے، اور یہی شرک ہے۔ ان مورتیوں کو چھوڑو اور اس ایک کو پکڑو، وہی تو رام ہے، شیو ہے، کرشنا ہے، وہی میرا اللہ ہے، وہی اس یونیورس کا سچ ہے، جسے ہندو مذہب میں ستیہ کہتے ہیں۔ اسی طرح ہندو مذہب میں مہابھارت اور رامائن جیسی کہانیاں ہیں، جن سے انسان کو بہت کچھ سیکھنے کو ملتا ہے، لیکن یہ صرف مائتھولوجیکل کہانیاں ہیں، ایسا ہسٹری میں سچ میں نہیں ہوا تھا۔ یہ کہانیاں لوگوں نے لکھی ہیں انسان کو سبق دینے کے لیے۔ اس طرح ہمارے اسلام میں بھی مولوی کئی پیروں کی کہانیاں سناتے ہیں جن کا کوئی اوتھینٹک سورس نہیں۔ اس کے علاوہ ہندو مذہب تو باقی مذہبوں کو بھی سچ مانتا ہے۔ اس کا ماننا ہے کہ راستے الگ الگ ہو سکتے ہیں، لیکن سب کی منزل ایک ہے۔ ہندو مذہب میں کہیں بھی یہ نہیں لکھا کہ دوسرے مذہب جھوٹے ہیں۔ اسی وجہ سے مہاتما گاندھی جیسے لوگوں نے بھی اسلام کی کافی بار تعریف کی ہے، یہاں تک کہ کئی ہندو تو میرے امام حسین سے بھی محبت کرتے ہیں اور ان کا ماتم بھی کرتے ہیں، جنہیں حسینی براہمن کہا جاتا ہے۔ میں بس اتنا ہی کہنا چاہوں گا، جس مذہب پر ہم ایک دوسرے سے لڑتے ہیں وہ اصلیت میں تو ایک ہی خدا کو مانتے ہیں۔ اسی لیے ہمیں مورتی پوجا سے ہٹ کر اس ایک خدا کی عبادت کرنی چاہیے۔ اس کا ذکر قرآن اور وید دونوں میں ہے۔